یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں جو دن بھر سے آئی ہوئی ہیں اس کی تفصیلات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دہلی کے گینگسٹر نیرج بوانا کے گینگ نے پنجابی گلوکار سدھو موسیوالا کے قتل کا بدلہ لینے کی کھلی دھمکی دے دی ہے۔ سوشل میڈیا پر نیرج بوانا کے فیس بک پروفائل سے پوسٹ کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ سدھو موسیوالا ان کا بھائی تھا اور 2 دن میں ان کے قتل کا بدلہ لے لیں گے۔ بوانا گینگ نے فیس بک پوسٹ میں لکھا ہے کہ سدھو موسیوالا کی موت کی خبر ملی، سدھو دل سے ہمارا بھائی تھا، 2 دن کے اندر رزلٹ دیں گے۔ فیس بک پوسٹ میں ٹلوتا جپوریا، دیویندر بھامبیا اور کوشل گڑگاؤں کی گینگ کو بھی ٹیگ کیا گیا ہے۔ نیرج بوانا دہلی کے ٹاپ گینگسٹر میں سے ایک ہے اور فی الحال تہاڑ جیل میں بند ہے۔ ناظرین گرامی ادھر بہار میں ذات پر مبنی مردم شماری کو لے کر بدھ کے روز کل جماعتی میٹنگ بلائی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں وکاسشیل انسان پارٹی وی آئی پی کی کسی لیڈر کو مدعو نہیں کیا گیا۔ اس معاملے میں وی آئی پی چیف اور ریاست کے سابق وزیر مکیش سہنی نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے اعتراض جتایا ہے۔ انہوں نے ذات پر مبنی مردم شماری کو لے کر بلائی گئی کل جماعتی میٹنگ کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی شروع سے ہی ذات پر مبنی مردم شماری کے حق میں رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی قیادت میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملنے جانے والی کل جماعتی کمیٹی میں وہ خود بھی تھے، لیکن ریاست میں کل جماعتی میٹنگ میں وی آئی پی کو نہیں بلایا جانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ ناظرین ادھر کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے وادی میں کشمیری پنڈتوں کو مسلسل نشانہ بنائے جانے پر مودی حکومت پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ گزشتہ 5 مہینوں میں کشمیر میں 15 سیکورٹی اہلکار شہید اور 18 عام شہری قتل کر دیے گئے۔ کل بھی ایک ٹیچر کو مارا گیا۔ کشمیری پنڈت 18 دن سے دھرنے پر ہیں، لیکن بی جے پی 8 سال کا جشن منانے میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم صاحب یہ کوئی فلم نہیں، آج کشمیر کی سچائی ہے۔ ناظرین گرامی ادھر لکھیم پور کھیری تشدد کے ایک اہم گواہ اور بھارتیہ کسان یونین کی ضلع صدر دلباغ سنگھ پر منگل کی رات حملہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دلباغ سنگھ کی کار پر موٹر سائیکل سوار 2 بدماشوں نے کئی راؤنڈ فائر کیا اور فرار ہو گئے۔ اس حملے میں دلباغ سنگھ بال بال بچ گئے ہیں۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے اس واقعے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بی جے پی حکومت پر حملہ بولا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ لکھیم پور قتل عام کے واقعے میں کسانوں کے لیے انصاف کی آواز بننے والے لوگوں پر گولیاں چلانے والے آخر یہ لوگ ہیں کون؟ یہ کس کی پشت پناہی میں کام کر رہے ہیں؟ کیا بی جے پی حکومت بلٹ راج قائم کرنے والے ان لوگوں پر نظم و نسق کا بلڈوزر چلائے گی؟ ناظرین عالمی ادارے صحت WHO کو ابھی تک اس بات پر یقین نہیں ہے کہ منکی پاکس کے پھیلاؤ کو مکمل طور پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ باتیں WHO کے ریجنل ڈائریکٹر برائے یورپ ہینس کلوس نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم نہیں جانتے کہ کیا ہم اس کے پھیلاؤ کو مکمل طور پر کنٹرول کر پائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں واضح رابطے، کمیونٹی کارروائی، متعدی کے دوران آئسولیشن میں رہنے، نئے معاملوں کا مؤثر طریقے سے پتہ لگانے اور نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین ادھر انڈین ریلوے کو 2 روپے کے بدلے 2.43 کروڑ روپے دینے پڑے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنایا راجستھان کے کوٹا باشندہ سجیت سوامی نے، جو انجینئر ہیں اور ایک ریل ٹکٹ پر زیادہ کینسلیشن چارج وصول کیے جانے کا شکار ہوئے تھے۔ اس کے لیے سجیت سوامی نے 3 سال تک لڑائی لڑی اور بالآخر ریلوے نے ان کے ساتھ تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو پیسے لوٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دراصل ٹرین ٹکٹ کینسل کرنے پر ملنے والے ری فنڈ کو لے کر ایک دلچسپ فیصلہ آیا۔ کوٹا میں ایک مسافر سے ریلوے نے ٹکٹ کینسلیشن چارج زیادہ وصول لیا تو اس کے لڑنے کا اثر یہ ہوا کہ تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو گیا۔ ریلوے بورڈ نے 2.43 کروڑ روپے لوٹانے کی منظوری دے دی ہے۔ ناظرین ادھر یوپی کی راجدھانی اور نوابوں کے شہر لکھنؤ کا بلدیہ ادارہ لکھنؤ نگر نگم پیپر لیس کاغذ سے پاک ہونے جا رہا ہے اور شہر کمشنر نے اس کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی دیرینہ ڈیجیٹل انڈیا مہم کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کے عزم کے ساتھ لکھنؤ نگر نگم نے پیپر لیس سسٹم کو اپنانے کی سمت میں کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ناظرین عام آدمی پارٹی کے لیڈر امانت اللہ خان کی عرضی پر دہلی ہائی کورٹ نے پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے۔ پچھلے دنوں تجاوزات ہٹانے کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کے بعد دہلی پولیس نے امانت اللہ خان کی ہسٹری شیٹ اوپن کر کے ان کو مجرم قرار دیا تھا۔ آج سماعت کے دوران دہلی پولیس نے کورٹ کو بتایا کہ امانت اللہ خان کے خلاف 1 درجن سے زیادہ FIR درج ہیں۔ کورٹ نے پولیس سے امانت اللہ خان کے خلاف چل رہے معاملات کی جانچ میں پیش رفت کے بارے میں اسٹیٹس رپورٹ داخل کرنے کے لیے کہا ہے۔ اگلی سماعت 28 جولائی کو ہوگی۔
ناظرین گرامی، ادھر کولگام کے گوپالپور علاقے میں بہیمانہ قتل کو لے کر مختلف سماجی تنظیموں کے علاوہ غیر رضاکارانہ طور پر کام کرنے والی تنظیموں، پنچایتی راج نمائندوں، ریڈرز فیڈریشن اور ملازمین نے رجنی بالا کی ہلاکت پر نہ صرف قصبے کولوان سے ایک احتجاجی جلوس نکالا بلکہ یہاں کے گھنٹا گھر کے پاس کینڈل لائٹ احتجاج کیا ہے۔ احتجاجی جلوس کی قیادت ضلع ترقیاتی کونسل کے چیئرمین محمد افضل اور سینئر لیڈر و سابق راجیہ سبھا ممبر نذیر احمد لاوے کر رہے ہیں، جنہوں نے ٹیچر رجنی بالا کی ہلاکت کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ احتجاجی جلوس میں شرکت کرنے والوں نے ملوثین کو کیفر کردار تک پہنچانے کی مانگ بھی کی ہے۔ ناظرین، ادھر کمبوڈیا میں عالمی ادارے صحت کی نمائندہ لی ایلانا نے بدھ کو کہا کہ تمباکو سے متعلق بیماریوں سے کمبوڈیا میں ہر سال 15,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوتے ہیں اور یہاں کے ماحولیات پر تمباکو صنعت کے مضر اثرات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر فلسطینی صدر محمود عباس نے امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ فلسطینی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا کی خبر کے مطابق صدر عباس نے بلنکن کو کہا کہ ان کی انتظامیہ عالمی قوانین کی پاسداری نہ کرنے والی اسرائیل کے خلاف اقدامات اٹھانے کے سلسلے میں گزر رہی ہے۔ ملک میں اس وقت درپیش واقعات کے سامنے خاموشی اختیار کرنے کے ناممکن ہونے پر زور دینے والے عباس نے کہا کہ اسرائیل نے خاص طور پر القدس میں ایک طرفہ پالیسیوں کو اپنا رکھا ہے، یہودی شہری مسجد اقصیٰ کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ ہم نے یونان کے ساتھ ہائی اسٹریٹجک کونسل سمجھوتہ منسوخ کر دیا ہے۔ صدر اردوغان نے قومی اسمبلی میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے گروپ اجلاس سے خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے یونانی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو آپ دیانتداری اور خلوص سے قدم بڑھاتے ہیں تو آئیے ہم آپ سے مخاطب ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت میں فطور ہے تو ہمیں بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ناظرین، امریکہ نے کہا ہے کہ نئے جوہری تجربات کی صورت میں شمالی کوریا پر اضافی پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپانی حکام کی جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا 5 سال کے بعد زمانے قریب میں دوبارہ جوہری تجربہ کر سکتا ہے۔ امریکہ کی اقوام متحدہ کے لیے مستقل نمائندہ لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا ہے کہ حال حاضر میں شمالی کوریا کے لیے منظور شدہ پابندیوں کو نافذ العمل کیا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ ملک کوئی اور جوہری تجربہ کرتا ہے تو بلا شبہ ہم اضافی پابندیوں کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ ناظرین، ادھر میکسیکو میں سمندری طوفان آگا تھا کہ تباہ کاریوں کی وجہ سے اب تک 11 افراد ہلاک جبکہ 20 لاپتہ ہو چکے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ جنوبی ریاست اوآخاکا میں 205 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والے جھکڑوں کے ساتھ بارش بھی ہوئی جبکہ سیلابی ریلوں کی وجہ سے املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں آج کی آخری خبر ہے کہ ظالم دہشت گرد اسرائیلیوں نے اسرائیلی فوجیوں کی مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک عورت شہید ہو چکی ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے فلسطینی خاتون جاں بحق ہوئی تھی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 31 سالہ غفران ویریسان اس وقت شہید ہو گئی جب ہیبرون کے شمال میں العروب پناہ گزین کیمپ کے قریب قابض فوجیوں کی طرف سے گولی چلائی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مجھے یہاں پہ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی